الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ یہ بات عرض کی تھی کہ زندگی کے مختلف نمونے اور مختلف آئیڈیے لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، اور مثالی زندگی کا نقشہ مختلف لوگوں کے ذہنوں میں مختلف ہے۔ کسی کے ہاں مثالی زندگی کے ایسے باغات ہوں، نہریں ہوں، چشمے ہوں اور فلاں ہو اور فلاں ہو، اور دوسرے آدمی کے نزدیک مثالی زندگی کا نقشہ کاریں ہوں، جہاز ہوں، سواریاں عمدہ سے عمدہ ہوں اور حکومت کے نقشے ہوں اور ایسا ہو ویسا ہو۔ اسی طرح سے مختلف لوگ دولت کی ریل پیل کا نقشہ، گویا مثالی زندگی کو دولت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ اگر دولت اتنی حاصل ہو جائے، اتنے کروڑ یا اتنے ارب یا اتنے خرب، تو زندگی کا ایک مثالی نقشہ بن جائے گا کہ لوگ مثال دیں گے اس کی اور نمونہ بن جائے گا اور وہ آئیڈیل زندگی ہوگی۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے دوستو، یہ سب نقشے اور یہ ساری سوچیں باطل سوچ ہیں، اور یہ سارے نقشے مٹی کے نقشے ہیں، اور یہ سب نقشے ایسے سمجھیے جیسے ریت کے گھروندے، ریت کے گھروندے بچے لوگ کھیلا کرتے ہیں نہروں کے کنارے۔ کبھی کبھی یہ نہروں والے صفائی کیا کرتے تھے پرانے زمانے میں۔ شہروں کی نہریں تو بہت گندی ہو گئیں، نہریں اس میں سے ریت تو نکلتی نہیں، وہ گار سی ہو۔ البتہ شہروں سے باہر جہاں نہریں ہیں وہاں جب صفائی ہو تو اس میں ریت نکلتی ہے، اور وہ گیلی گیلی ریت کچھ عرصے تک پڑی رہتی ہے۔ آس پڑوس کے دیہات کے بچے آئیں اور اس میں اس کو گھر بنائیں، گھر بناتے ہیں مل کر۔ پھر کبھی کبھی بچے بیچ میں آپس میں ایک دوسرے سے بگڑ جاتے ہیں، روٹ جاتے ہیں۔ اب جو ایک بچہ روٹھا تو اس نے لات ماری اور وہ سارا گھروندا، یا سبحان اللہ۔ بچے اس کو بنائیں کہ یہ کمرہ ہے، یہ برآمدہ ہے، اور یہ حویلی ہے، اور یہ ایسے ہے، یہ ویسے، اور ایک لات مارے دوسرا بچہ جو روٹھ گیا، اس نے ایک لات ماری اور سارا نقشہ تباہ و برباد۔ نہ وہاں اب کوئی برآمدہ ہے اور نہ وہاں کوئی حویلی ہے، نہ کوئی کمرہ ہے، نہ صحن ہے، نہ کچھ اور نہ ہو۔ ہاں میرے دوستو، بڑوں کے کھیل ذرا سا اس سے بڑے، یہ تو بچوں کا کھیل کہیں نا اس کو۔ آدمی کے اندر کا بچہ وہ کبھی جاتا نہیں ہے آدمی سے، ہر آدمی کے اندر چھپا ہوا ایک بچہ ہے، وہ اس میں سے نکلتا نہیں ہے کبھی بھی۔ اس کی تعلیم ہونی چاہیے، اس کی تربیت ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح سے جیسے کسی بچے کی ہو۔
جیسے کسی بچے کی ہوا کرتی ہے۔ تعلیم اور تربیت اگر ہوتی رہے تو یہ بچہ آدمی کا بچہ بن جائے۔ آدمیوں کے بچوں کو سب کو تعلیم کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے تعلیم اور تربیت کا مناسب انتظام نہ ہو تو اچھے بھلے آدمیوں کے بچے حیوان کے بچے بن جائیں۔ لوگ کہا کریں آدمی ہو یا جانور، آدمی ہو یا جانور۔ تعلیم و تربیت اگر ہو تو آدمی، اور اگر تعلیم و تربیت نہ ہو تو جانور۔ علم سے ہی سارا کمال ہے، اور ساری شرافت ہے، اور ساری کرامت ہے، ساری بزرگی ہے، اور سارا استحقاق اور تقرب عند اللہ اللہ، سب کچھ میرے دوستو علم سے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، علم کے ذریعے اللہ نے بزرگی عطا فرمائی ہے۔ سب کرامت اور شرافت اور اشرف المخلوقات ہونا سب علم کی بدولت۔ خیر، موضوع اس وقت کہ میرے دوستو یہ سارے خیالات لوگوں کے ذہنوں کے اندر زندگی کے مختلف آئیڈیے کہ زندگی یہ ہو، زندگی وہ ہو، یہ سب باطل نظریے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے دوست۔ زندگی، میں نے عرض کی تھی بات کہ زندگی جو ہے، زندگی کے خالق سے پوچھا جائے کہ ان کے ہاں زندگی کیا ہو، وہ کسے کہتے ہیں زندگی، کہ زندگی کیا ہے۔ زندگی ان کے نزدیک، زندگی ان کے نزدیک ایمان اور عمل صالح۔ جو آدمی اللہ کی ذات عالی پر پختہ یقین رکھتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے اور راہ چلنے میں نبی کی ہدایات پر عمل کرتا ہے، میرے دوستو اللہ کے یہاں وہ زندہ ہے۔ اور جتنا جتنا اس کا احکامات پر عمل ہے اسی کی بقدر وہ زندہ ہے، اور جتنا جتنا وہ بے عمل ہے اتنا اتنا وہ مردہ ہے۔ انفرادی زندگی کا بھی یہی حال ہے اور اجتماعی زندگی کا بھی یہی حال ہے۔ فرد میں اگر اعمال صالحہ ہیں تو وہ زندہ ہے، اور اعمال صالحہ نہیں ہیں تو وہ مردہ ہے۔ اسی طرح سے کسی قوم میں اگر ایمان اور عمل صالح ان کی زندگی سے نکل جائے تو وہ قوم مردہ قوم ہے۔ تاجر مردہ، صنعت کار مردہ، اہل حکومت مردہ، وہ ایک مردوں کا مجموعہ اور قبرستان۔ جیسے مردے ہوں نا، سب مردوں کے پیشے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہاں ایک صنعت کار کی قبر ہے، آگے ایک تاجر کی قبر ہے، پھر ایک عورت خانہ دار عورت کی قبر ہے، پھر ایک مزدور کی قبر ہے، پھر ایک بچے کی قبر ہے، پھر ایک بوڑھے کی قبر ہے۔ وہاں ترتیب نہیں ہوتی، مرتب نہیں ہوتا، اور اگر مرتب ہو بھی تو کیا فرق پڑے گا، سب مردے ہیں۔ اور جب ایسا ہو جائے تو وہاں ترقی کیا ہوگی، وہاں نشو و نما کیا ہوگی؟ وہ تو قبرستان ہے۔ قبرستان، وہاں آدمی، کوئی آدمی حیات کا تصور نہیں کرتا، زندگی کو نہیں سوچتا، وہ تو موت کے سوچنے کی جگہ ہے۔ زندہ آدمی بھی جب قبرستان میں پہنچتے ہیں تو موت کو سوچتے ہیں۔ قبرستان میں بیٹھ کر، قبرستان میں جا کر کوئی جینے کے منصوبے نہیں بناتا اور زندگی کو نہیں سوچتا کہ ایسے محلات ہوں اور ایسا سونا ہو اور چاندی ہو اور درہم ہو اور دینار ہو اور ایسا ہو ویسا ہو، ایسا نہیں۔ بڑے بڑے درہموں اور دیناروں کے نشے میں مست، وہاں سب نشہ اتر جائے، جو کسی کو قبر میں اترتے ہوئے دیکھیں، اور یہ خیال آئے اور آنا چاہیے کہ آج یہ میت اس کی ہے اور کل کو میرا نقشہ بھی مختلف نہیں ہوگا، کل کو نقشہ میرا بھی مختلف نہ ہوگا۔ اسی طرح سے بالکل ایسے ہی کفن میں ملبوس، سفید کفن میں اسی طرح چند لوگ کھڑے ہوئے پکاریں گے کہ ہاں کہاں ہیں وارث۔ ایک آدمی اترے قبر میں، اور اللہ کرے یہ بھی کسی کسی کے نصیب میں، اور ہر کسی کے نصیب میں یہ عزت بھی نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ، اچھے بھلے یہاں ہنگامہ کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، لاپتہ ہو گیا، اور لاپتہ ہونے کے بعد جب پتہ چلے تو پتہ نہیں کب کا وہ بیچارہ لاوارث کسی نے دفنا دیا تھا، کہیں لاوارث ہوا، لاوارث قرار دیا گیا، اور
سب کے ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے وہ بیچارے پہچانتے نہیں، لاوارث دفنا دیا، اللہ جانے انہوں نے کفن پہنایا نہیں پہنایا، انہوں نے صحیح مسنون طریقے سے دفن کیا نہیں کیا، جنازہ پڑھا نہیں پڑھا، کارپوریشن والوں کے ہاتھ چڑھ گیا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرض کر رہا ہوں کہ قبرستان میں کسی کو حیات نہیں سوچتی، وہ تو قبرستان ہے، وہاں تو موت ہے، وہاں ہر آدمی جا کے موت کو سوچتا ہے اور موت ہی کو سوچنا چاہیے، یہی وہاں کی سوچ ہے۔ اعمال صالحہ اگر معاشرے سے ختم ہو جائیں، کسی قوم سے ختم ہو جائیں، تو میرے دوستو وہ قبرستان ہے، وہاں ترقی نہیں، وہاں نشو و نما نہیں، وہاں حیات کے سامان نہیں، ناپید۔ اور یہ کہ وہاں جی گھبرائے گا، وہاں کسی کا جی نہیں لگے گا۔ قبرستان دن میں تو لوگ چلے جاتے ہیں اور جمع ہو کے جاتے ہیں کسی مردے کو دفنانے کے لیے، چونکہ 10-20 آدمی یا 100-200 آدمی کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے زیادہ وحشت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وحشت ہوتی ہے بہرحال۔ اگر کہیں الگ سے توفیق اللہ دے اور اپنے عزیزوں کے رشتہ داروں کے ہاں فاتحہ خوانی کے لیے کبھی کوئی آدمی جائے، جہاں سناٹا ہو جب اور تنہائی ہو، تو پھر قبرستان کی وحشت کا ایک عالم ہوتا ہے، اور رات میں یہ وحشت ہر کسی کے برداشت کی نہیں ہوتی، ہر کوئی آدمی اس کی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ رات میں وہاں جائے، جی گھبرائے وہاں جی گھبرائے۔ میرے دوستو، اللہ نہ کرے جو قوم اعمال صالحہ کے بغیر ہو، تو یقین مانیے کہ قبرستان میں جا کر اتنی وحشت نہیں ہوتی، اتنی گھبراہٹ نہیں ہوتی، اتنی بے چینی نہیں ہوتی جتنی ان کے بازاروں میں ہوتی اور جتنی ان کی گلیوں میں ہوتی اور زندہ لوگوں کے اچھے بھلے گھروں میں ہوتی، اور گھر کیا، محلات نما۔ پچھلے زمانوں میں بادشاہوں کو شاید ایسے محل میسر نہ ہوں گے جیسے ہمارے ہاں کے درمیانے درجے کے تاجروں نے بنا رکھے۔ ان محلات میں ایسی بے چینی، ایسی گھبراہٹ، ایسی وحشت، اور پوچھو کہ کس چیز کی وحشت ہے، کس چیز کی گھبراہٹ ہے، واللہ کہ اکثر و بیشتر نام نہ دے سکیں گے کہ وحشت کیوں ہے، گھبراہٹ کیوں ہے، اس کو نام نہیں دے سکتے، بتا نہیں سکتے کہ وحشت کیا ہے، گھبراہٹ کیا ہے۔ ہاں، اللہ کا قرآن اس کا جواب دیتا ہے، اللہ کی کتاب میں اس کا جواب ہے۔ یہ گھبراہٹ اعمال صالحہ نہ ہونے کے سبب جو مردنی چھائی ہے اور جو موت واقع ہوئی ہے جان کی، قلب کی اور روحانی زندگی کی، اس کی وجہ سے یہ وحشت ہے، اس کی وجہ سے یہ گھبراہٹ ہے، اور اس کی یہ ساری بے چینی اور اضطراب ہے۔ جب تک اندر اس کو حیات نہیں ملے گی، حیات کا سامان نہیں مہیا کرو گے، تب تک یہ بے چینی نہیں جائے گی۔ باہر کے سامانوں سے اندر کا یہ اضطراب اور اندر کی یہ بے چینی ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی کو بھوک لگی ہو، ظاہر بات ہے بھوک مٹانے کے لیے تو کوئی کھانے کی چیز چاہیے، اسے آپ صرافہ مارکیٹ میں لے جائیں اور یوں کہیں کہ یہ دیکھو پسند کرو، آپ کو ایک زیور کا سیٹ لے دیتے ہیں، ہار لے دیتے ہیں، ایسا کر دیتے ہیں، ویسا کر دیتے ہیں، اور وہ زیور کھانے کی چیز تو نہیں ہے۔ سونا ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی اندر نگل لے اور اس کی بھوک مٹ جائے، اور چاندی نگل جائے، چاندی کھا جائے اور اس کی بھوک مٹ جائے۔ سونے چاندی سے نہیں، وہ تو چند آنوں کے، چند ٹکوں کے، یہ چند روپوں کے دانے، چنے، گندم، کوئی چیز کھانے کو کوئی چیز ملے گی تو وہ بے چینی ختم ہوگی جو بھوک نے بنائی۔ ہاں، جسم کی بے چینیاں تھوڑی ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، جسمانی بے چینی ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے اور بہت زیادہ پریشان کن نہیں ہوتی، مضطرب نہیں کرتی آدمیوں کو۔ روح چونکہ اس کے بالمقابل، جسم کے مقابل بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، اور روح اللہ نے ہمیشہ رہنے کے لیے بنائی۔ جسم عارضی ہے، محض قالب ہے، محض قالب ہے،
اور یہ ابھی کچھ دن پہلے تھا، ابھی کچھ دن کے بعد نہیں ہوگا۔ یہیں سے زمین سے بنایا گیا ہے اور زمین میں ہی واپس دفنا دیے جائے گا، جبکہ روح وہ اوپر سے آئی ہے اور اوپر واپس جائے گی اور ہمیشہ رہے گی۔ روح کا معاملہ یہ تو جسم کے مقابلے میں روح کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی قیمت ہے، چنانچہ روح کے اضطرابات بہت اہم ہیں اور کسی صورت میں جانے والے نہیں ہیں۔ لوگ روح کے اضطراب کو، یقین مانیے یہ بات ہے کہنے کی جو میں عرض کرنے والا تھا، لوگ روح کے اضطراب کو مٹانا چاہتے ہیں کھانے پینے کے سامانوں سے۔ گھر بڑا بنا لیا، خوب بنا لیا، بچھونے بچھا لیے، فرشوں پہ بھی بچھا لیے، دیواروں پہ بھی لٹکا لیے، اور یہاں سے فرنیچر بنایا، وہاں سے بنایا، یہ رنگ کراؤ، وہ کراؤ، فلاں کرو، اور دیدہ زیبیاں مختلف قسم کی، گارا، اینٹ، پتھر، جو جہاں سے خوبصورت چیز ملی وہ لا کے گھر میں ٹکا دی، گھر میں سجا دی۔ سجاوٹوں کے سامان بدلتے رہتے ہیں، یکسانیت سے بور ہوتے ہیں، یکسانیت سے بدلنے کے لیے اس کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ کھانے پینے کے لیے سامان خوب بھر دیے، وافر۔ ارے بھائی، کھانے کو، پینے کو، رہنے سہنے کو، حفاظت کے لیے باہر گارڈ کھڑے ہیں، اب بے چینی کاہے کی؟ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی، جس آدمی کو بھوک کی بے چینی ہے، کھانے کو کچھ دو گے بھوک مٹے گی تو بے چینی دور ہوگی۔ جس آدمی کو پیاس کی وجہ سے بے چینی ہے، پینے کو کچھ دو گے تو وہ بے چینی ختم ہوگی۔ واللہ کہ روح کی بے چینی، اس کے اطمینان کے لیے کوئی سامان کرو گے تو وہ بے چینی دور ہوگی۔ یہ گارے سے، مٹی سے اور فرنیچر سے اور اس قسم کی چیزوں سے وہ اضطراب اور بے چینی دور ہونے کی نہیں ہے۔ اس کی خوراک تم نے بند کر رکھی ہے، روح کو اندر پنجرے میں اللہ نے بند کیا، تمہارے کام کے لیے بند کیا، اور تمہیں اس بات کا مامور کیا کہ اس پرندے کو بھوکا نہ مار دینا۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں جانوروں کو بھوکا مارنا جرم ہے۔ کسی کو بھی ناحق مت مارو، اور روئے زمین پہ نہیں، زمین اور آسمان کے اوپر جو کوئی قیمتی ترین چیز ہو سکتی ہے، وہ انسانی روح ہے، بیت اللہ سے بھی زیادہ قیمتی، جبریل امین سے بھی زیادہ قیمتی، اسرائیل علیہ السلام سے بھی زیادہ قیمتی، میکائیل اور اسرافیل سے بھی زیادہ قیمتی۔ واللہ اگر یہ زیادہ قیمتی نہ ہوتی تو یہ سب لوگ اس کو سجدہ نہ کرتے، اس سے بھی زیادہ قیمتی۔ اللہ کے بندو، اس کو جسم میں بند کیا، اب اس پہ ظلم کرتے ہو، اس کی خوراک بند کر دی آپ نے۔ اس کا کھانا پینا تو نماز ہے، اس کا کھانا پینا اللہ کا ذکر ہے، اس کی غذا اللہ کی یاد ہے اور اللہ کے کاموں میں لگنا ہے۔ اس کا کھانا پینا، اس کی غذا بند کر دی، اب وہ پرندہ اندر تڑپ رہا ہے، بھوک سے بے چین اور نڈھال، اور الٹا یہ صرف اس کا کھانا پینا بند نہیں کیا، بلکہ مزید یہ کہ اس کو پٹائی کر رہے ہیں، اس کو ایذا پہنچا رہے ہیں، اور اس کو ایذا ہوتی ہے جھوٹ بولنے سے۔ اس پرندے کو، اس قیدی کو جس کو اللہ نے جسم میں قید کیا تمہارے اور تمہارے ہاتھ میں دیا، تمہیں اختیار دیا، اس کو ایذا پہنچتی ہے جھوٹ سے، اس کو ایذا پہنچتی ہے چغلی سے، غیبت سے، دھوکہ دہی سے، وعدہ خلافی سے، نماز نہ پڑھنے سے، تلاوت نہ کرنے سے۔ صرف یہ کہ اس کا بھوکا پیاسا اس کو نہیں، بلکہ الٹا ایذا رسانی بھی۔ اب بتائیے مجھے، اللہ نہ کرے جو کبھی کوئی آدمی قید ہو، اسے آپ 5-7 دن بھوکا رکھیں پہلے، اور پھر اس پر کوئی بے رحم قسم کا بدبخت مسلط کر دیں اور اس کی پٹائی کریں،
صبح اور دوپہر اور شام، دن میں 2 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ 10 دفعہ، اور پھر اس سے کہیں کہ ہنسو مسکراؤ، کیا بات ہے تم ناخوش سے نظر آتے ہو، کیا کوئی بے چینی ہے، کیا کوئی پریشانی ہے، کیا اضطراب ہے، کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آپ اس کی ہمدردی کر رہے ہیں، دلداری کر رہے ہیں، یا اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں، اس کا مذاق کر رہے ہیں؟ روحوں کے ساتھ جسموں والوں کے معاملے یہ ہیں، ان کے ساتھ سلوک یوں کر رہے ہیں۔ پھر ڈاکٹروں کے پاس بھاگیں، ماہر نفسیات کے ہاں، اور ماہر طبیعیات کے ہاں، اور ماہر فلاں کے ہاں، اور ماہرین قلب کے ہاں، اور ماہرین دماغ کے ہاں۔ ارے اللہ کے بندو، وہ جسم کے معالج ہیں، ان کے ہاں اگر تمہیں کوئی جسمانی عارضہ ہو تو اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ جو امراض روح کے ہوں، روح کو تم نے بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اس کا غذائی نظام سارا معطل کر دیا، اس کو کچھ دے نہیں رہے ہو، الٹا اس کو ایذا پہنچا رہے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ خوش نہیں ہے طبیعت، اور اضطراب ہے، اور بے چینی ہے، اور علاج کے لیے ماہر دماغ کے ہاں، ماہر قلب کے ہاں، جو جسم کا علاج کر سکتا ہے اور روح کے امراض سے واقف نہیں، روح کا علاج وہ کیوں کر سکتا ہے؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ منطق نہیں ہے، یہ قرآن ہے، قرآن۔ اللہ نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس میں تمہارے لیے حیات ہے۔ ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ اور یہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جو بھی کوئی آدمی ایمان لائے اور نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، ہم اسے حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پاکیزہ زندگی عطا کرنا اس زندگی میں بھی، عالم برزخ میں بھی، اور عالم آخرت میں۔ وہ زندگی میرے دوستوں، ایک آدمی زندہ ہوتا ہے اور اس کی برکت ہوتی ہے، اور اس کی برکت ہوتی ہے۔ ایک زندہ کی وجہ سے بہت سوں کو زندگیاں ملتی ہیں، بہت سوں کو زندگیاں ملتی ہیں۔ جیسے اسباب ظاہریہ میں ایک کمپنی بنتی ہے، وہ کمپنی کوئی بھی آدمی ملازمین کے لیے تو نہیں بناتا، اپنے لیے بناتا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے بناتا ہے، لیکن اس سے روزگار 300 آدمیوں کو ملتا ہے، اور کبھی 1000 آدمی کو ملتا ہے، اور کبھی کبھی 5, 7, 10 ہزار آدمیوں کو ملتا ہے یا نہیں ملتا بھائی؟ ایسے ہی میرے دوستو، روحانی حیات، ایک آدمی کی حیات سے جانیے کتنوں کو حیات ملتی، درختوں کو حیات ملتی، جانوروں کو حیات ملتی۔ ایسا زندہ آدمی یوں کہیں کہ جب وہ مر جاتا ہے تو زمین اس کے مرنے پر روتی ہے، زمین اس کے مرنے پر روتی ہے۔ یہ حدیث کا مضمون، جہاں وہ سجدہ کرتا تھا، اس لیے کہ اس کے سجدے سے زمین کو حیات ملتی تھی، اس پر جو خیر و برکت آتی تھی، زمین اس سے محروم نہیں رہتی تھی، زمین کو بھی اس سے حصہ ملتا تھا۔ اور آسمان کے جن دروازوں سے اس کے عمل جاتے تھے، آسمان روتا ہے، وہ دروازے روتے ہیں، اس لیے کہ جہاں جہاں سے اس کا عمل گزرتا تھا، وہاں وہاں اللہ کی رحمتیں برستی تھیں، اللہ کا کرم ہوتا تھا، وہاں فیض ہوتا تھا، اور وہ عمل نہیں گزرے گا تو اب وہ راستے اس فیض سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ اس پہ روتے ہیں، اور چیونٹیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، سوراخوں میں، بلوں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ وہ کیوں دعا کرتی، اور سب کے لیے کیوں نہیں کرتی؟ اس کے لیے کیوں کرتی؟ اس لیے کہ ان چیونٹیوں کو اس کی حیات کی وجہ سے حیات ملتی ہے، اور اس کی زندگی کی وجہ سے ان کو کچھ ملتا ہے۔ بھائی، جن کی وجہ سے جن کو ملا کرتا ہے وہ خامخواہ دعا کیا کرتے ہیں، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے جی، آپ کے بال بچوں کو زندگی دے جی، ایسا جی ویسا جی فلاں جی فلاں جی، دیتے ہی نہیں دیتے جن کو دیتے ہو۔
وہ چیونٹی اس لیے دعا کرتی ہے کہ اس آدمی کی حیات کی وجہ سے اس کو حیات ملتی ہے، اس پر جو برکت اترتی ہے اس سے اسے بھی حصہ ملتا ہے، اللہ کا اس پر جو کرم ہے، جو فیض ہے، اس سے وہ بھی مستفیض ہوتی ہے۔ اور سمندروں کے اندر مچھلیاں گہرائیوں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کس کا ارشاد؟ سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ سمندر کی مچھلیاں اس زندہ آدمی کے لیے دعا کرتی ہیں۔ زندہ آدمی وہ ایمان والا اور عمل صالح والا، وہ کیوں دعا کرتی ہے؟ کہ اس لیے وہ آدمی عمل کرتا ہے اور ایمان والا ہے، اس پر جو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فیض ہے، وہ فیض سمندر کی مچھلیوں تک بھی پہنچتا ہے۔ سمندر کی مچھلیوں کو اس سے حیات ملتی ہے، ان کا رزق وابستہ ہے۔ وہ دعا کرتی ہیں، خامخواہ نہیں کرتی۔ اس آدمی کے ساتھ ان کی بظاہر کوئی رشتہ داری نہیں ہے، وہ آدمی سمندر میں نہیں جایا کرتا اور سمندر میں جا کر کے ان کا وہ دانا وانا نہیں ڈالا کرتا، کچھ نہیں کرتا۔ اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور لوگوں کے لیے کیوں نہیں کرتی؟ وہ جو عمل کرتا ہے اور اس پر جو اللہ کی برکت اترتی ہے اور اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ مچھلیوں کو بھی ملتا ہے۔ اس وجہ سے وہ دعا کرتی ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، زندگی سی کوئی زندگی ہے میرے دوستوں، اطمینان اور سکون اللہ عطا کرتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال اس آدمی کی جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اس آدمی کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا، ایسی ہے جیسے کوئی زندہ اور جیسے کوئی مردہ۔ ایک آدمی زندہ اور ایک آدمی مردہ، یاد رکھنے والا زندہ، نہ یاد رکھنے والا مردہ۔ یاد کرنا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو منحصر کیا جائے ذکر کرنے پر، کہ جو آدمی ذکر کرتا ہے، ذکر کرنا بہت عمدہ، بہت اچھا، بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے بخت والوں کا حصہ ہے، لیکن اس سے مراد صرف تسبیح کرنا نہیں ہے، اس سے مراد صرف تسبیح کرنا نہیں ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ، مثال اس آدمی کی جو اللہ کو یاد کرتا ہے، فی کل آن و فی کل حین، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر بول بولتے وقت اور ہر کام کرتے وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اس ذکر کو وہاں تک پہنچانا۔ اللہ کی پناہ باتیں تو وہ ہوں، ابتدائی صورت ایسی ہوتی ہے، ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، ذکر کر رہے ہیں کیا؟ اللہ کا، اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ ہی یاد نہیں ہے۔ زبان چل رہی ہے اور دل غافل ہے، زبان چل رہی ہے، دل غافل ہے، استغفار چل رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور دماغ میں سوچ جو ہو وہ دکان کی ہے، اور دل جو ہے وہ گائے میں یا بھینس میں یا بکری میں، بیوی میں، بچے میں۔ لیکن کرتے 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 اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کرم فرماتے ہیں۔ ایک آدمی آیا کسی اللہ والے کے ہاں، ان سے پوچھا ہے جی کچھ پڑھنے کو بتائیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ کچھ پڑھا کرو۔ پڑھتے پڑھتے واپس آیا بہت دنوں کے بعد، تو کہا حضرت کوئی فرق نہیں پڑا۔ کہا اچھا کچھ فرق نہیں پڑا؟ کہ ہاں بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ کہا اچھا ابھی اور پڑھو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پھر واپس آیا اور پھر وہی شکایت کہ جی حضرت کوئی فرق نہیں پڑا، پڑھا کرتا ہوں لیکن فائدہ نہیں کچھ۔ فرمایا بھائی فائدہ تو ہوگا۔ پھر کچھ فائدہ نہیں ہوا کہ بس ماں سوائے اس کے اتنا سا فائدہ ضرور ہوا کہ پہلے رہ جاتا تھا، عادت نہیں بنتی تھی، زبان ہی نہیں چلتی تھی، طبیعت ہی نہیں چلتی تھی پڑھنے کی طرف۔ اب طبیعت چلتی ہے، پڑھ لیتا ہوں، یعنی آسانی سے زیادہ مشقت نہیں ہوتی، زبان چلتی رہتی ہے، زبان پر بوجھ نہیں ہوتا۔ فرمایا شکر ہے شکر ہے شکر ہے۔ فرمایا اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے اپنے ذکر کے لیے تمہارے جسم کے سارے اعضاء میں سے ایک عضو کو مطیع کیا۔ ذکر پر
ایک عضو جسم کے سارے اعضاء میں سے ایک عضو اس کا عادی ہو گیا، فرمایا لگے رہو، سرا ہاتھ میں آ گیا ہے، انشاءاللہ آج 1، کل 2، پرسوں 3، پھر 4، پھر 5، رفتہ 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 سارے اعضاء اس کے تابع آ جائیں گے، سارے اعضاء اس کے رنگ میں رنگے جائیں گے، اس کی لذت سے آشنا ہو جائیں گے، پھر اس کا جو پیغام ہے اس کو وہ سمجھیں گے، ذکر اللہ کا نام، اور پھر اس کے بعد اصل چیز جو ہو وہ ہے اللہ کا کام، کہ اللہ کے کام میں لگیں گے۔ تو میرے دوستوں عرض یہ کر رہا تھا بات کہ ذکر کریں، اور جس اللہ کا ذکر کریں وہ اللہ ہی یاد نہیں۔ غفلتوں کا جب یہ عالم ہو میرے دوستو، غفلتوں کا یہ عالم ہو تو حیات کیسی، اور اللہ کی پناہ بد اعتقادی سے اور بے یقینی سے، کہ آج بے یقینی کا عالم عام، دیکھنے میں مسلمانوں جیسے نام ہیں، اور بعض اللہ کی توفیق سے نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں، لیکن دکان پر ملازمت پر اللہ کی پناہ ایسا یقین ہے کہ ملازمت گئی تو میرے بچے بھوکے مریں گے، یوں کہیں زبان سے ایسے لفظ کہتے ہیں، اور اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ کفریہ کلمات ہیں۔ ارے اگر ملازمت جانے سے تمہارے بچے بھوکے مرتے ہیں تو وہ اللہ کہاں ہے تمہارا؟ جسے رازق کہتے ہو، جسے رزاق کہتے ہو، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ اللہ کا رازق ہونا، رزاق ہونا، وہ کیا ہوا؟ لیکن یہ یقین تو محنت کی ہو تو بنے، اس یقین کو، اس محنت کو، یہ بات ہے محض سنی ہوئی، اس یقین پر محنت نہیں کی اور اس بات کو دل میں اتارنے کی کوئی سعی اور کوشش نہیں کی کہ اس کی حقیقت بھی سمجھ میں آئے، اس کی حقیقت بھی حاصل ہو، اللہ کی ذات پر یقین اور اس کی ایک ایک صفت پر کامل یقین۔ وہ تو جو آدمی وقت فارغ کرے گا اس کے لیے اور محنت کرے گا، جان مارے گا، ریاضت کرے گا، اس کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرے گا، تب جا کے اس کو یہ اس بات کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ ایسے بول دیں کہ دکان نہ ہوئی، اگر دکان نہ ہوئی وہ جی فلاں آ گئے اور انہوں نے ہمارے وہ پھٹے اٹھا دیے ہیں اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اب کہاں سے کھائیں گے، کیا ہوگا؟ اللہ کی پناہ میرے دوستو، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اسی بے یقینی کے عالم میں یا اس یقین کے ساتھ جس یقین پر کہ وہ ہیں لوگ، اس یقین کے ساتھ اگر وہ مر گئے تو میرے دوستو کیا ہوگا؟ جب وہ وہاں پوچھیں گے قبر میں، حدیث پاک میں کہ جب آدمی مر جاتا ہے اور اسے لوگ دفن کر کے چلتے ہیں تو 2 فرشتے آ جاتے ہیں اور اسے یوں کہیں اس میں روح ڈالتے ہیں اور اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں، مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا پالنے والا کون ہے، تجھے آج تک کس نے پالا، تیری ضروریات کس نے پوری کی، کہاں سے پوری ہوتی رہیں؟ جب یہ یقین ہوگا کہ اللہ میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے اور اللہ کی ذات سے، اللہ کے خزائن سے پوری ہوتی ہیں، تبھی تو وہ کہہ سکے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اسی نے میری ضرورتوں کو اب تک پورا کیا، اور اسی اعتماد پر آ گیا ہوں قبر میں بھی کہ آج کے بعد جو میری ضروریات بڑی ہو رہی ہیں، یہ بڑی ضروریات بھی اللہ اپنے کرم سے پوری کرے۔ اور جس آدمی کا یہ یقین نہیں ہے، دکان پر یقین، ملازمت پر یقین کہ میری ضرورتیں یہاں سے پوری ہوتی ہیں، یہ گیا تو گویا سب کچھ گیا، یہ گیا تو سارے خواب چکنا چور اور سارے محلات زمین بوس، ساری سوچیں ختم، سارے منصوبے ڈھیر، کچھ نہیں۔ وہ آدمی کیسے کہہ سکے گا ربی اللہ؟ اس لیے کہ اس کا رب تو اس کی دکان ہے، عملاً اس کا رب یہاں سے اس کو ملازمت ہے اس کی، جہاں سے اس کو ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس کا یقین ہے میرے دوست، وہ آدمی ربی اللہ نہ کہہ سکے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال کرتے ہیں، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب بتاؤ، دین جو جس آدمی نے دین پر فی الواقع عمل کیا، جھوٹ صرف یہاں تک ہے، یہاں تک میرے دوست، جہاں تک اس دنیا کی زندگی کی حد ہے، جو ہی یہ دیوار پار کی پرلی طرف کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس دیوار کے پار پرلی طرف کوئی جھوٹ نہ چل سکے گا، کوئی دھوکہ نہ دیا جا سکے گا، کسی کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکی جا سکے گی، یہ سب یہاں کے چکر ہیں۔
یہاں کے کام ہیں اور ختم ہو جائیں گے یہیں کے ساتھ، اسی زندگی کے ساتھ۔ اب دینی الاسلام اس کا جواب ہے کہ میرا دین اسلام ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسلام کو پسند کیا بطور دین کے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس آدمی نے زندگی میں عملی طور پر دین اسلام کو پسند کیا ہے اور اسلامی دین کے موافق زندگی گزاری ہے عملی، وہی آدمی صرف سچ بول سکے گا اور کہہ سکے گا دینی الاسلام۔ اور جو آدمی جس نے دین کے موافق زندگی نہیں گزاری واللہ وہ جواب نہ دے سکے گا، اس لیے کہ یہ تو سراسر جھوٹ ہوگا۔ اس کا دین تو وہ ہے جس کے موافق اس نے زندگی گزاری، اور وہ بے دینی، یہاں سے کچھ لیا وہاں سے کچھ لیا، کوئی عمل ہندوؤں کے موافق ہے اور کوئی عمل سکھوں کے موافق ہے، اور کوئی نظریہ یہودیوں نے دیا ہوا ہے اور کوئی نظریہ عیسائیوں سے لیا ہوا ہے، یوں چیتھڑے جمع کر رکھے ہیں، اعتقادات میں بھی، اعمال میں بھی، اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی چیتھڑے، پرائے برتن، اپنا کوئی گویا گھر نہیں ہے، اپنے گھر کا کوئی سامان نہیں، گھر بنایا ہی نہیں، بنایا ہو تو ہو، بنایا ہی نہیں، محنت ہی نہیں کی کہ پرائے گھر سے اگر برتن مانگ کے لائے جا سکتے ہیں تو محنت کر کے اپنا کوئی کولی کٹورا بھی لایا جا سکتا ہے، اپنا کوئی پلیٹ گلاس بھی ایک ایک کر کے لیتے آؤ، گھر بن جائے گا۔ ایسے رہ رہے ہیں جیسے کوئی اپنا گھر ہی نہ ہو، اس کی فکر ہی نہیں۔ عیسائیوں کے نظریات، یہودیوں کے نظریات، لباس اس کا، شکل اس کی جیسی، شادی اس کی جیسی، مرنا اس کے جیسا، فلاں کے جیسا، فلاں کے جیسا، فلاں کے جیسا، کیسے وہ جواب دے گا دینی الاسلام؟ دینی الاسلام وہ آدمی جواب دے گا جس نے دین کے موافق زندگی گزاری۔ اور سب سے آخری سوال اور سب سے زیادہ حسرتناک اور افسوس، اور جس پر سوالات کا دروازہ بند ہو جائے گا، کامیابی یا ناکامی کا انحصار اسی پر۔ فرمایا اس کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، ان کی شکل مبارک کو سامنے کیا جائے گا کہ اس آدمی کو پہچانتے ہو، کیا کہتے ہو اس کے بارے میں، ما تقول فی ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کبھی کوئی آشنائی، کبھی کوئی شناسائی، کوئی واقفیت، کوئی کام درپیش رہا اس آدمی سے کبھی تمہیں؟ واللہ کہ جس آدمی نے زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا، ان کو اسوہ اور مثال اور نمونہ بنایا، اور ان کی سنت کا اتباع ہمیشہ رہا، اور ان پر درود پاک پڑھتا رہا، اور ان کے موافق زندگی گزاری، وہ جھٹ پہچانے گا کہ ہاں یہ تو ہماری حیات ہے، انہی سے تو زندگی ہے، انہی کے نام پہ جیتے رہے، انہی کے نام پہ مرے ہیں، یہی تو سب کچھ ہے، انہیں کیوں نہیں ہم پہچانتے؟ یہ تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ ارے کوئی آدمی اپنے باپ کو پہچاننے سے انکاری ہوتا ہے؟ اپنی ماں کو پہچاننے سے انکاری ہوتا ہے؟ 10 سال کے بعد دیکھے، 20 سال کے بعد دیکھے، 30 سال کے بعد دیکھے، 60 سال یا 70 سال کے بعد بھی دیکھے، کوئی ماں اپنا بیٹا پہچاننے سے انکاری ہوتی ہے؟ واللہ کہ وہ رشتہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک امتی کے درمیان ہے، اس کے بالمقابل یہ رشتے مٹی کے رشتے ہیں، ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ رشتہ سب سے عظیم ترین رشتہ، سب سے بڑا، سب سے پہلا رشتہ وہ ہے جو اللہ کو اپنے بندے سے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر کا رشتہ وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتی سے۔ اور بڑی حسرت ہوگی، بڑا افسوس ہوگا میرے دوستو کہ اس آدمی کے بارے میں جس آدمی نے ان کی سنت کا اتباع نہیں کیا ہوگا، جس آدمی نے ان کے احکامات کی پرواہ نہیں کی ہوگی اور ان پر کبھی درود پڑھنے کے لیے فارغ نہ ہوا ہوگا، میرے دوستو وہ آدمی صاف بول دے گا، صاف کہہ دے گا میں اس آدمی کو نہیں پہچانتا، میں اس آدمی کو نہیں پہچانتا۔ میرے دوستو کسی صاحب ایمان کے لیے یہ بات کہ مجھے پیش آئے، یہ بات ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ مجھ پر یہ وقت آئے گا کہ میں اپنے نبی کے بارے میں صاف کہہ دوں کہ میں ان کو نہیں پہچانتا۔ اور واقعاتی بات یہ ہے میرے دوستو، ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر نہیں پہچان رہے، انہیں
نہیں پہچان رہے، جو عملی طور پر زندگی میں نہیں پہچان رہے وہ مرنے کے بعد نہ پہچان سکیں گے۔ مرنے کے بعد پہچان انہی کو ہوگی جو یہاں زندگی میں ان کی قدر پہچانیں گے اور ان کا اتباع کریں گے، ان کی سنتوں پر عمل کریں گے اور ان کی دی ہوئی ہدایت کو لیں گے اور اسوہ اور نمونہ بنائیں گے ان کو۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو ان کا اتباع کرنے کی توفیق عطا کرے۔